ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من الشعر لحکمت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا اللہم اہدنی وسددنی اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی صدق اللہ العلی العظیم آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اقبال ایک نابغہ روزگار۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، رکا تو چاند چلا تو ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص دھوپ میں بھی چھاؤں جیسا تھا۔ معزز سامعین، اگر آپ ادب کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریزی ادب کے اندر، انگلش لٹریچر کے اندر جان ملٹن، جس کا سن وفات ہے 1674، جان ملٹن انگلش لٹریچر میں اور اردو ادب میں اقبال، کہا جاتا ہے کہ ان دو شخصیات نے اپنے ماں بعد آنے والوں کے لیے ایک نہایت مشکل پیدا کر دی ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی اہل فکر لوگ ہیں، بالخصوص ادب کی دنیا میں، ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ انگریزی ادب میں جان ملٹن کے بعد اور اردو ادب میں اقبال کے بعد کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو ان کے ہم پلہ تو بڑی دور کے بعد کوئی ان کے قریب بھی ہو۔ تو یہ ان کی عظمتوں کے لیے ارباب فکر و نظر ایک بڑی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑی مشکل پیدا کر گئے ہیں اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اقبال کی مقبولیت جو ہے، اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اسلامی کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کے لیے یہ حقیقت اظہر من شمس ہوگی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات جو ہے وہ غالباً 1672 ہے، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ ستارہ ہے، اور اللہ نے جو ان کو مقبولیت عطا کی کہ آج بھی کوئی شخص جس بھی مسلک سے متعلق ہو وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنظر تحسین دیکھتا ہے، ان کی فکر سے اپنے سوتوں کو جلا بخشتا ہے، اور ہر مسلک آدمی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے ہر مسلک کے اندر انہیں قبولیت عطا کی۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ایک واحد شخصیت اقبال کی شخصیت ہے کہ جو اس قدر ہر دل عزیز ہے کہ ہر مسلک کے شخص کے اندر، ہر مسلک کا شخص اس کے دل میں ان کی عزت ہے، وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو اقبال کو جو ہے اپنی گفتگو وہ نامکمل سمجھتا ہے کہ اگر اس میں وہ اقبال کا تذکرہ نہ کرے۔
تو اللہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی شخصیت کو ہر دل عزیزی اور مقبولیت عطا کی ہے تو وہ اقبال ہے۔ یہ مقبولیت اور کسی کے حصے میں نہیں ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ان کی جو مقبولیت ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اقبال کیسے بنا، میں نے کسی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ پڑھا کہ ایک دفعہ اقبال کے ہم عصر ڈاکٹر عبد المجید سالک، انہوں نے اقبال سے ایک دفعہ سوال کیا کہ اقبال آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو اقبال نے فی البدی کتاب میں لکھا تھا کہ اقبال نے فی البدی جواب دیا ڈاکٹر عبد المجید سالک سے، کہا کہ جناب آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبد المجید سالک بڑے حیران ہو کر کہتے ہیں کہ میں کیسے بن سکتا ہوں حکیم الامت؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ پر درود پڑھا ہے، اور یہ اس درود کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کی امت کا حکیم بنا دیا۔ تو یہ روایت بڑی واضح کرتی ہے اس بات کو، بڑا بین ثبوت ہے اس بات کا کہ اقبال کو جو بھی بلند مرتبت مقام ملا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان پر درود پڑھنے کی وجہ سے، اور ہماری تصوف کی دنیا کے تو تقریباً سبھی لوگ، سب کا اجماع ہے، اقبال بھی تو ایک صوفی شاعر ہے، تو اہل تصوف کا یہ اجماع ہے کہ جو بھی مقام ملا اہل تصوف کو، تصوف کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے ریلیٹڈ ہر شخص کو کم و بیش، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس بات کا قائل نہ ہو، ورنہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جو بھی مقام ملا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا صفات پہ درود کی برکت سے ملا۔ اللهم صل على محمد